کوشش کرے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہیں اس ملک کا غدار وطن ہے۔ آپ نے بالکل کیا ہے، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ دانستہ یا نادانستہ طریقے سے کوئی بھی اس پہ انوالو رہا، اس کی ہم کنڈم کرتے ہیں۔ ہم دکھی ہیں، یہ اندر سے خوش ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان آرمی آمنے سامنے، ملک کا جو ستیہ ناش نکلتا ہے نکل جائے، کیونکہ اس وقت جناب اسپیکر یہ بات تو کہہ دی عمران خان، 91% لیٹسٹ سروے، 91% لوگ اس کے پیچھے، 91% مطلب پاکستان کی عوام۔ اس لیے ہم مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بے شک ایک چھوٹی سی چیز ہوگی، لیکن یہ ایک بڑی سمبولک چیز ہے، اور بارڈرز پہ اگر کوئی ہمارا فوجی جوان کھڑا ہے، ہم کسی صورت میں اس کا مورائل کم نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں جس کی آج میں نے جسٹیفیکیشنز دی ہیں، یہ میرے لیڈر یا میرے چیئرمین نے نہیں کہی ہیں کہ میرے فوجی جوان کا مورال ڈاؤن ہوگا، یہ کسی اور کے قائدین نے کی ہے جس کی آج میں جسٹیفیکیشن دیتا ہوں۔ اور میں تمام فوجیوں سے، تمام فوجی جوانوں سے، پاکستان آرمی کو ان سے مخاطب، آپ نے حملہ کسی چوک میں نہیں کیا تھا، آپ نے میمو گیٹ کیا تھا اور امریکہ کو کہا تھا کہ ہم بھی ڈرے ہوئے، تم آ کے ان کو مارو۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی میں خالد خورشید نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، ایسی تقریر کی کہ حکومت کے پسینے چھڑا کر رکھ دیے۔ خالد خورشید نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا پوری دنیا نے دیکھا، کس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، نہ صرف 8 فروری کو بلکہ حالیہ الیکشن میں بھی۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں تحریک انصاف کی واضح اکثریت تھی لیکن اس کو چرایا گیا۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ان کی تقریر میں کچھ چیزوں سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ بالکل دل سے بولا۔ اس کی تقریر اگر آپ دوبارہ سنیں، اس کی صرف آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، یہ دل سے بول رہا۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں، کہ ہم بولتے ہیں تو ہم دل سے بول رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ ہم دکھی ہیں، یہ اندر سے خوش ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان آرمی آمنے سامنے، ملک کا جو ستیہ ناش نکلتا ہے نکل جائے، کیونکہ اس وقت جناب اسپیکر یہ بات تو کہہ دی عمران خان، 91% لیٹسٹ سروے، 91% لوگ اس کے پیچھے، 91% مطلب پاکستان کی عوام۔ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، نہ ایز اے پارٹی ورکر کے طور پہ، نہ جی بی گورنمنٹ کے عہدیدار کے طور پہ، نہ اس ملک کے شہری یا گلگت بلتستان کے باسی ہونے کی صورت میں۔ یہ ہمیں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اگر ہمارے اپنے ادارے کے آمنے سامنے ہو، چاہے پی پی اور نون ہو، ہمیں کبھی اس میں بھی خوشی نہیں ہے۔ اور یہ جو اس وقت ہے صورتحال، یہ واقعی بڑی سخت اور بڑی خطرناک ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ملک کو اس صورتحال سے نکالے، اللہ ملک کو اس صورتحال سے نکالے۔ یہ ہماری حکومت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہمارے پولیٹیکل کیریئر کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ ملک کو نکالے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ یہاں پر مجھے جو زیادہ خوف تھا وہ یہی تھا کہ اس قرارداد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو نتھی کر کے باتیں کی جائیں۔ یہ آرمی دیگر ممالک کی آرمی سے مختلف ہے۔ ہاں کمی کوتاہی ہم سب، ہم میں سے ہی کوئی جاتا نا آرمی میں، کمی کوتاہی سب میں ہوگی، کسی نہ کسی جگہ پہ ہوگی، لیکن ریسورس کے حوالے سے، ریسورس کے ساتھ اس پرٹیکولر ایک فیز میں جو آپ نے ریزلٹ حاصل کرنا ہے وہ آپ اس آرمی کا دیکھ لیں۔ جنگ کوئی نہیں جیتی ہے۔ ابھی شمس صاحب کوٹ کر رہے تھے، جو جنگ لیبیا نے لڑی دہشت گردوں کے خلاف، جو شام میں شام کی حکومت لڑ رہی ہے، جو عراق میں عراق کی حکومت نے داعش اور دوسرے جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے لڑی، جو افغانستان کے اندر جو جنگ لڑی، ان سب سے کمبائن بڑی جنگ پاکستان نے اپنے سرحد کے اندر اور باہر بھی لڑی، پھر بھی ہم سسٹین کر گئے۔
ہم کامیاب ہو گئے. ہم 1980 سے حالت جنگ، ہم جنگ نہیں لڑے، ہم حالت جنگ میں، اور اللہ نے کسی نہ کسی معاملے پہ ہمیں سرخرو کی. تو اس لیے ہم مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بے شک ایک چھوٹی سی چیز ہوگی، لیکن یہ بڑی سمبولک چیز ہے. اور بارڈرز پہ اگر کوئی ہمارا فوجی جوان کھڑا ہے، ہم کسی صورت میں اس کا مورائل کم نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جو چیزیں ہیں جس کی آج میں نے جسٹیفیکیشنز دی ہیں، یہ میرے لیڈر یا میرے چیئرمین نے نہیں کہی ہیں کہ میرے فوجی جوان کا مورائل ڈاؤن ہوگا. یہ کسی اور کے قائدین نے کی ہے جس کی آج میں جسٹیفیکیشن دیتا ہوں. اور میں تمام فوجیوں سے، تمام فوجی جوانوں سے، پاکستان آرمی کو، ان سے مخاطب کہ ہمیں آپ پر فخر ہے، ہمیں آپ پر فخر ہے. اور کوئی یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہی اس ملک کا غدار وطن ہے. آپ نے بالکل کیا ہے، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے، کیونکہ جس دن آپ حوصلہ ہار گئے تو یہ 1947 سے پہلے کی جو داستان ہے شہیدوں کی اور جو ہجرت کی کہانی ہے، یہ سب ڈھیر ہو جائے گا. تو آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. کلین چٹ کی بات، ایک تو میرے چیئرمین کے اوپر کلین چٹ، مجھے لگتا ہے امجد صاحب کو کسی آرمی کے ادارے میں سے کسی نے کوئی فرنچائز دی ہوئی ہے کہ کلین چٹ تم نے ایشو کرنا. یہ مطلب کون سی بات ہے؟ تم یہ کرو تو تمہیں کلین چٹ نہیں دو، ہمیں کلین چٹ اپنے پاس ہی رکھو. کہ ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، تو سب سے پہلے میں یہ کریکٹ کر لوں کہ پی ٹی آئی نے حملہ نہیں کیا، لیکن جس نے بھی حملہ کیا ہم کہتے ہیں قرار واقعی سزا اور پوری تحقیقات ہوں. کیونکہ ہمیں تشویش ہے، یہاں پہ کئی قسم کی کہانیاں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. ایک فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اس کی انکوائری ہو، اور جو بھی اس کا مجرم اس کو سزا دی جائے. آپ نے حملہ کسی چوک میں نہیں کیا تھا، آپ نے میمو گیٹ کیا تھا اور امریکہ کو کہا تھا کہ ہم بھی ڈرے ہوئے، تم آ کے ان کو مارو. آپ نے یہ کیا تھا. یہ تمام ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا. یہ جناب ہم میں سے کسی، اور یہ باتیں میں نہیں نکالنا چاہتا، ہم سب مل کے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کپتان کے ٹائیگر خالد خورشید کا تاریخی خطاب. آج ایسی گفتگو کی کہ پورے ایوان کے پسینے چھڑا کر رکھ دیے. خالد خورشید نے کہا کہ ہم نے اس ملک کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی، لیکن ہمارے ساتھ جو سلوک انہوں نے اپنایا وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے.